ہاں، السلام علیکم ایوری ون۔ آج 28 مئی 2023 ہے۔ 28 مئی دنیا میں ورلڈ ہنگر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہنگر اگر ہم دیکھ لیں تو بایو ڈائیورسٹی کے ایک ڈیفیشنٹ سیگمنٹ کو ہم ہنگر کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات ہمارے لیے بنائی ہیں ان میں اگر کسی ایک مخلوق کو بھی کسی طریقے سے کم کیا جائے تو دوسرا جو ہے آٹومیٹکلی اس کے ساتھ ایفیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے ایفیکٹ کی وجہ سے دنیا میں مختلف قسم کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جس میں ایک سب سے بڑا عنصر جو ہے اس وقت کلائمیٹ چینج ہے۔ ہنگر بھی کلائمیٹ چینج کا ایک حصہ ہی گردانا جاتا ہے، اور یہ دنیا میں ان ممالک کو زیادہ درپیش ہے جہاں پر کلائمیٹ چینج کی ایفیکٹ زیادہ ہوں۔ مثال کے طور پر موسم کی تغیرات، کبھی گرمی بارشیں نہیں ہوتی، کبھی بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، کبھی بے وقت ہوتی ہیں، کبھی ضرورت کے مطابق نہیں ہوتی، کبھی زمین کی زرخیزی جو ہے جو کہ بایو ڈائیورسٹی کی وجہ سے یعنی افیکٹو رہتی ہے، وہ زمین کی زرخیزی بھی کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے ڈیو ٹو اوور گریزنگ، یا دوسرا جو ہے جسے ہم کہتے ہیں ایروژن کی وجہ سے، یا ڈپازیشنز کی وجہ سے، مختلف جو میٹیریل ایروژن کی وجہ سے آ جاتی ہیں اور ڈپازٹ ہو جاتی ہیں تو اس زمین پہ پیداواری صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب پیداواری صلاحیت ختم ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی انواع و اقسام کی چیزیں اگنے والی ہوتی ہیں وہ پھر نہیں اگ پاتی، اور اگر یہ کسی بڑے اسکیل پر اس طرح کا ایک فنامنا رونما ہو تو پھر اسے کیا ہم کہتے ہیں ڈیزرٹیفیکیشن بھی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، اور یہی ڈیزرٹیفیکیشن پھر رزلٹ کرتا ہے پودوں کی پیداواری صلاحیت کو کم کرنے میں، اور اسی طرح ایک وقت آ جاتا ہے کہ جو ہماری ضروریات ہوتی ہیں وہ وہاں سے پوری نہیں ہوتی۔ ہنگر کے حوالے سے اگر ہم دیکھ لیں تو کچھ اور بھی ایشوز ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہمارے پیداواری صلاحیت کی زمینیں ہیں، یا تو بہت زیادہ پانی دینے کی وجہ سے وہ سموتور کا شکار ہو جاتی ہیں، یا پھر بہت کم پانی کی وجہ سے وہ صحرائی خد و خال میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات کہ جو ایسی زمینیں ہوتی ہیں جہاں پہ مختلف قسم کے انواع و اقسام کے پودے موجود ہوتے ہیں اور ایک الٹرنیٹ نظام کا ایک سسٹم چلتا ہے یعنی گریزنگ وغیرہ، وہ اگر وہاں سے افیکٹولی مینیج نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ زمینیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ آبادی کے تناسب سے اگر ہم دیکھ لیں تو ظاہر ہے جب آبادی بڑھ رہی ہوتی ہے تو پر کیپیٹا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ضروریات جب بڑھتے ہوں تو وہ موجودہ جو ہمارے پیداواری صلاحیت کی زمینیں ہیں وہ اتنے مقدار میں پیداوار نہیں دے سکتی جتنی ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ اسی طرح زمینیں بھی ہنگر کا ایک سبجیکٹ جو ہے سامنے آ جاتا ہے۔ تیسرا ہے ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن۔ جب آبادی بڑھتی ہو تو وہاں پہ جتنی موجود زمینیں ہوتی ہیں، خاص طور پر ایگریکلچرل لینڈز، وہ آسانی سے کنورٹ ہو جاتی ہیں انٹو ڈفرینٹ کالونیز اینڈ انفراسٹرکچر ایریاز۔ جب یہ 3-4 فیکٹرز یا عوامل، جس میں ماحولیاتی عوامل ہیں، جس میں ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن ہے، اوور پاپولیشن ہے، ٹھیک ہے، اور مختلف ویرائٹیز کی، خاص طور پر انٹرنیشنل جو کراپس سے ریلیٹڈ ایجنسیز ہیں جن کے مخصوص بیج جو ہیں وہ پیداواری صلاحیت کی حامل ہوتی ہیں، اور اگر وہ بیج نہ ڈالا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پیداوار نہیں ہوتی، اور اس طرح ہنگر کے یعنی ہنگر جو ہے پیداوار جب نہیں آئے گی تو ظاہر ہے کہ وہ ہنگر آہستہ آہستہ اسی طرح سے بڑھتا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں تیسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ذاتی مفاد کے لیے بھی جو وسائل ہیں ان کو اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں، اسٹور کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ اسٹور شدہ مواد ہمارے جب لوگ اسی طرح کا ایک اسٹوریجز پہ کام شروع کر دیتے ہیں تو عام مارکیٹ میں یہ چیزیں نہیں مل پاتی، اور اسی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے
مارکیٹ کی طرف خوراک کی چیزوں کی ذخائر جو ہے وہ نہیں آتی، جس کی وجہ سے خوراک کی چیزوں کے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور بڑھ جانے کی وجہ سے عوام اس کے پہنچ سے دور ہوتے جاتے ہیں، اور اسی طرح ہنگر کا ایک وبا جو ہے یا ایک بلا جو ہے وہ عوام پہ سامنے سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم مذہب کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیں، انسانیت کو سامنے رکھ دیں، اور ساتھ ہی ہمارے جو ماحولیاتی تبدیلی ہے، کلائمیٹ چینج ہے، جو یعنی انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، ان پہ اگر ہم توجہ دیں، اور خاص طور پر وائلڈ لائف پروٹیکشن، اکثر اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرندوں کو ہم کیوں بچائیں؟ پرندوں کے بچاؤ کا ہنگر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو یہ ایک ضروری ایک بات ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات بنائی ہیں، یہ جو پرندے بنائے ہیں، ان کا کام فصلوں سے یعنی جو دشمن کیڑے ہیں، جو نقصان دہ کیڑے ہیں، ان کو ایک ایک کر کے چگنا ہوتا ہے۔ اب اگر یہ پرندے ہم ماحول سے ختم کرتے ہیں تو وہ جو ایک نیچرل فینامنا ہے، جو بایولوجیکل کنٹرول کا ایک فینامنا ہے، جو وائلڈ ونگز کے نام سے ہم اب بات شروع کر رہے ہیں، اور اس پر انشاءاللہ باتیں جاری بھی رہیں گی، تو وہ اپنا کام نہیں کر پاتے۔ جب پرندے نہیں ہوتے، جب بایولوجیکل کنٹرول نہیں ہوتا، جب اس طرح کی چیزیں، یا ایون ہمارے ریٹس جو ہیں، مائس جو ہیں، وہ زمینوں میں اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ان کا جو پریڈیٹر ہوتا ہے وہ سانپ ہوتا ہے۔ ہم جب سانپ کو مارتے ہیں، ہم جب پریڈیٹرز کو مارتے ہیں، ہم جب ریپٹرز کو پکڑتے ہیں، جب یہ تمام اپر جو کنٹرولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں، جب ہم ان چیزوں کو ختم کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایک نقصان دہ فیز شروع ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کو پھر ہم کسی نہ کسی شکل میں بھگت رہے ہوتے ہیں۔ آج کے دن کے حوالے سے ہم ایک سوچ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں جو بایوڈائیورسٹی ہے اس پہ فوکس کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام مخلوقات کو بیکار پیدا نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائے ہیں، اور انسان کو پھر اس کے اوپر اشرف بنایا ہے۔ اشرف سے مراد یہ ہے کہ آپ کو عقل سے، شعور سے نوازا ہے، لہٰذا ان جو چھوٹے چھوٹے جانور اور پرندے جو بظاہر ہمیں ان کے خدمات نظر نہیں آ رہے، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنس کے یہ لائق ہوتے ہیں، اور ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر ہمارے لیے مختلف قسم کے مسائل جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، جس میں ہنگر بھی ہوگا، کلائمیٹ چینج بھی ہوگا، ڈراؤٹ بھی ہوگا، ڈیزرٹیفیکیشنز بھی ہوں گی، یہ جو ایروژنز ہوں گے، بے جا بارشیں بھی ہوں گی، بہت زیادہ بارشیں بھی ہوں گی۔ لہٰذا ان تمام عوامل کو آج اگر ہم سوچ سمجھ کے قدم نہیں اٹھائیں گے تو کل کے لیے ہم سب کے سامنے ایک مشکل وقت آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور انسانیت کے فلاح کے لیے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔